بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردد ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے بعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی آئی سے بھی مدد کر سکتے۔ ان کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی، ماں روتے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور وہ اس طرح سے اس کی مدد کرتی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ پڑھی تو وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ دھار لیا اور وہ بستر پہ پڑ گیا۔ بھنگی کی بیوی تھی، اس کی ساری حالت سے واقف تھی۔ بھنگی کی حالت خراب کی بنا پر اس کی بیوی اس جگہ کام پہ لگ گئی۔ کئی دن تک بھنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہوا ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کی گوش گزار کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک راستہ ہے، تم اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی راستے پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان بجان آئی اور وہ گدھاؤں کا بیس بدل کے ایک راستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اسے متاثر ہوتے اور نظر آنے لگے، نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھا کے کسی کو دیکھتا نہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا، دریافت کرو کہ کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی عرض سے چل کر اس کے پاس گیا اور ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے۔ تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نے ایک دل کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اسی اثنا میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت کہ اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے، کیا بادشاہ اور عام آدمی سب ہی سے عزت دے رہے، لیکن رحمت تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہے۔ اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی۔ بے شک اس پاک ذات کا ذکر اپنے آپ میں ایک رحمت ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام غلطی سے نہ لیا کرو، دل سے لے کر تو دیکھو کہ آپ کے دن کیسے بدل جاتے ہیں۔